أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي. مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية. أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا السلام. اداخان ابو طالب میں انجمن نگبان حسین اہلیان نگر اور ان کے سرپرست جناب ڈاکٹر دلگرامی صاحب کے زیر اہتمام یہ عشر محرم کی 7ویں تقریب آپ کے جذبہ ایمانی کی نظر ہے. زندہ رہیے، سلامت رہیے کہ آپ حضرات جس قدر جوش ایمانی کے ساتھ یہاں تشریف لا رہے ہیں اور جس قدر پرسہ دے رہے ہیں اس کی جگہ آپ کو وہ عطا فرمائیں گی جو اس ادا کی بارش ہے. عقیدہ ہمارا عنوان گفتگو ہے اور ہم اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں. میں روزانہ یہ کہنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو. ہم کسی اور کے عقیدے کو چھیڑے بغیر اپنے عقیدے کی حقانیت بیان کر کے اذہان ملت مسلمہ میں ایک سازش کے تحت پیدا کی جانے والی بدگمانیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ مجالس اپنے دامن میں اتنی وسعت رکھتی ہیں کہ ان مجلسوں کے وسیلے سے پورے عالم اسلام کو پیغام دیا جا سکتا ہے. حسین کا پیغام عالمگیر پیغام ہے تمام اقوام و ملل کے لیے.
بشریت آج بھی اگر کہیں استعماری شکنجوں میں جکڑ کر اپنے آپ کو بے بس محسوس کرے تو تاریخ اسلام میں اسے کوئی نظر نہیں آتا حسین کے علاوہ جسے وہ پکار کر ان زنجیروں کو توڑ سکے جن زنجیروں میں استعماری قوتوں نے کچلی ہوئی قوموں کو جکڑا ہوا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہم ان مجالس میں بیان کر رہے ہیں کہ عقیدہ بارگاہ عزتی میں اس وقت قابل قبول ہے جب ایمان کے ساتھ ہو، ورنہ ہر مذہب کہتا ہے کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہر مذہب کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہر فرقہ کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ ہم مذہب و فرقے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے عقیدہ یہ ہے۔ ہمارے موضوع گفتگو میں مسلسل قرآن کی آیتیں پیش کی جا رہی ہیں، ہم بہت کم احادیث کا سہارا لے رہے ہیں، اور اگر کہیں حدیث کا سہارا بھی لیتے ہیں تو اس میں بھی استدلال ہم اپنے برادران اسلامیہ کی مستند کتابوں سے لیتے ہیں۔ وہ اس لیے لیتے ہیں کہ جو بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو، کم از کم اگر ہم آپ کے حوالے سے، آپ کی کتاب کے حوالے سے، آپ کے اکابرین کے تحریروں کے حوالے سے وہ کتاب پیش کریں گے تو آپ اسے عضروب عقل تسلیم کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ یہ طریقہ استدلال جو ہم نے اختیار کیا ادا خانے ابو طالب نے عقیدے جیسے اہم موضوع کے لیے، وہ اس لیے کہ ہمارے متعلق مختلف غلط قسم کی افواہیں پھیلائی گئیں، اور اس افواہ ساز فیکٹری کا آغاز اللہ جانے کب ہوا تھا۔ ہزاروں برس سے یہ سلسلہ جاری ہے، 1500 برس تو ہونے والے ہیں، جس میں یہ طے کیا گیا شیعہ یہ نہیں مانتے، شیعہ یہ نہیں مانتے، شیعہ یہ نہیں مانتے، ان کا اللہ یہ ہے، ان کا رسول یہ ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ رسول کو نہیں مانتے، یہ معاذ اللہ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، علی کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، نہج البلاغہ کو نہیں مانتے۔ اب ہم ان عقل کے شریفوں کو کیسے سمجھائیں؟ ہم عقل کی روشنی میں، فکر کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، نہج البلاغہ کے بے انتہا بصیرت آفاقی خطبوں کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ایک جملہ آغاز تقریر میں اہل علم کے لیے کہہ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز آئے، نعرہ آئے یا نہ آئے، لیکن آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یاد رکھیں نہج البلاغہ ہمارے یہاں قرآن کے بعد افضل ترین کتاب ہے، اہم ترین کتاب ہے، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ اسے علی نے تحریر کیا، بلکہ اس لیے کہ ہم قرآن کی جس آیت کے معنی سمجھنے میں الجھ گئے، نہج البلاغہ میں بڑھ کر مشکل کشائی کر دی۔ یعنی نہج البلاغہ قرآن کی ریفرنس بک ہے۔ ارے آپ توجہ نہ فرمائیں ابھی جملے پر، بہت سے جملے پوری تقریر پر حاوی ہوا کرتے ہیں، ذرا ان پر بھی متوجہ ہوا کیجیے۔ قرآن کی ریفرنس بک کا نام ہے نہج البلاغہ، اور یہ مملکت خلاقہ پاکستان کے ارباب حل و عقد کی اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن والوں کی کمکینی اور بدنصیبی ہے کہ ابھی داستانیں تو ٹی وی پر سنائی جاتی ہیں، چھوٹی سچی روایتیں تو ٹیلی ویژن پر سنائی جاتی ہیں، لیکن جب سے پاکستان میں اسلام 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 اسلامی نظام کے نعرے لگے ہیں، آج تک ٹیلی ویژن کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ کبھی نہج البلاغہ کا ایک جملہ ٹیلی ویژن سے نشر کر دیا جائے، نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ٹیلی ویژن سے نشر کر دیا جائے، علامہ اقبال کا جملہ کہا جائے گا، قائد اعظم کا جملہ کہا جائے گا۔ ضرور کہیے وہ بانی پاکستان سے، وہ مصور پاکستان سے، ان کا احترام ہے، احترام اس مملکت میں رہے گا۔ قائد اعظم نے فرمایا
اللہ اقبال نے فرمایا لیکن ایک مرتبہ تو اسلام کے مطابق یہ بھی کرنے کی جب گوارا کر لے کہ مسجد نوازا نے کیا فرمایا، مولا کائنات نے کیا فرمایا، نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے، نظام سلطنت کیسا ہونا چاہیے، نظام سیاست کیسا ہونا چاہیے، نظام کیسا ہونا چاہیے، انتظام کیسا ہونا چاہیے، ہیومن رائٹ کیسے ہونا چاہیے، اقوام عالم کے اقوام عالم سے تعلق رکھنے کے طریقے کیسے ہونے چاہیے، حاکم اور رعایا کے تعلقات کیسے ہونا چاہیے، مالک اور نوکر کے تعلقات کیسے ہونا چاہیے، تخلیق کائنات کے مفہوم کیا ہے، تصور کائنات کیا ہے، تخلیق عالم کیا ہے، مقام بشر کیا ہے، وجود آدمیت کیا ہے، احترام انسانیت کیا ہے، آزاد حاصل کیا ہے، آزاد سیاست کیا ہے، آزاد سوالیات کیا ہے، سوشل اسٹڈیز کیا ہے، ہیومن رائٹس کیا ہے، دنیا کا کون سا فیصلہ، حیات کیا ہے، موت کیا ہے، غیر کیا ہے، شعور کیا ہے، معرفت کیا ہے، آفٹر لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہے، لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہے، حیات بعد موت کیا ہے، یہ دنیا بھر کے فلسفے جن آپ دنیا بھر کی سائنٹیفک اور مدرسین میں شائع کر دی مگر یہ بدل کا وقائع کرتے رہتے ہیں. آپ کم از کم ایک مرتبہ نسل برابر کو تعصب کی آئینہ سے بات کر دیکھیے اور یہ آپ کا پڑھنا آپ کا کرنا آپ ہی کے فائدے میں ہے اور آپ کو کوئی شرمندگی کا کرنا بھی نہیں دے گا. اس لیے کہ نسل برابر علی کی کتاب ہے اور علی سے مسئلہ پوچھنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. آپ کے بڑے بھی ملتے مولا آپ کو سلامت رکھے. پوچھیے عزیزان محترم اس میں کوئی شرمندگی کی بات بھی تو نہیں ہے. اللہ کا قسم شیعہ قوم کے ذمہ دار اور قوم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ کتنی مرتبہ ہم نے صحیح بخاری کو پڑھا، کتنی مرتبہ ہم نے صحیح مسلم کا مطالعہ کیا، کتنی ہی مرتبہ ہم نے سنن ابن ماجہ کو پڑھا، کتنی مرتبہ ہم نے سنن ابن داؤد کو پڑھا، متعدد بار ہم نے خلافت و ملوکیت کو پڑھا، متعدد بار ہم نے ابن خلدون کے مقدموں کو پڑھا، متعدد بار ہم نے امام غزالی کو پڑھا، امام ابن تیمیہ کو پڑھا، ابن عربی کو پڑھا، ابن رشد کو پڑھا، آپ نے مورخین طبری کو پڑھا، شارح جوہرانہ کو پڑھا، امام فخر الدین رازی کو پڑھا، سنی نعمانی کو پڑھا. کون ہے کہ جسے ہم نے نہیں پڑھا؟ ہمیں پڑھتے وقت شرمندگی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اپنے معصوم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کیا کر رہا یہ دیکھو کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. ایک جملے میں فرق بتا دوں اگر آپ توجہ فرمائیں. اپنے مذہب کا، اپنے عقیدے کا اور دنیا کے عقائد کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. سب یہ مولویوں کے پیدا کیے ہوئے جھگڑے ہیں، جاہلوں کے زمانے کے. اب پڑھا لکھا دور ہے، اب الحمدللہ مسلمانوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مذہبی طور کوئی جھگڑا ہی نہیں رہا. اب مذہبی جھگڑا نہیں رہا. مذہبی جھگڑا وہ ہوتا تھا جو مسلمان کے درمیان ہوتا تھا. اب تو جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان. اب کوئی جھگڑا نہیں رہا جدار محترم، اب کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے، اب کوئی پرابلم نہیں ہے. سب مسلمان بھائی ہیں، سب متفق ہیں. اس لیے کہ سرکار سید شہرا کی مدارس نے تو سارے فرقوں کو ختم کر دیا. حسین نے بتا دیا ایک پرچم نصب کر کے تو یہ حسینیت کا پرچم ہے. جو اس پرچم کے نیچے آ جائے وہ سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، اہل قرآن بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے. جو اس پرچم کے نیچے آ گیا وہ مومن ہے، جو اس پرچم سے باہر چلا گیا وہ منافق بھی ہے، یزید بھی ہے. ایک ہی پیمانہ ہے. اب کوئی دوسرا